بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان جاری ہے۔ آج ہم اس کے تیسرے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، موت اور پاکستان کی روحانی حیات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا، اپنے بانیوں اور ان کے ماننے والوں کے اسلامی عقائد کی اساس پر۔ بدلتے ہوئے حالات نے اسلام کے بہتر ادراک جوانی کے ماہ و سال میں جس سے میں محروم رہا تھا میری مدد کی۔ اب میں پاکستان کے حالات، تاریخ کا وہ دھارا جس میں وہ شامل و شریک تھا اور مستقبل کے امکانات پر زیادہ غور کرنے لگا۔ جوں میں اسلام کا زیادہ فہم حاصل کرتا گیا، ملک کی سیاسی زندگی سے میری وابستگی بھی زیادہ ہوتی گئی۔ روحانیت کا ادراک آپ کو اجتماعی زندگی سے وابستہ کرتا ہے، جبکہ ایک مادہ پرست فقط اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں سے مجھے واسطہ رہا جو روحانی مشاہدات سے گزرتے تھے۔ میرے خاندان کے کئی بزرگ، میری والدہ اس وقت روحانیت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگی جب میری عمر 10 برس تھی۔ ساہیوال سے تعلق رکھنے والی ایک صوفی خاتون سے ان کی اور میری خالہ کی ملاقات ہوئی اور وہ پابندی سے وہاں جانے لگی۔ پاکستان میں روحانی پیشوا اور پیر بہت ہیں۔ لاکھوں لوگ مذہبی معاملات کے علاوہ افلاس اور بیماری میں ان سے رجوع کرتے ہیں۔ میری والدہ مجھے مذہب کی ترغیب دیتی۔ میرے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت اس سے قدر مختلف تھی جو میری اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ وہ میری زندگی پر اثر انداز ہونے والے سماجی اور ثقافتی اثرات سے بے خبر تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مغربی معاشرے میں مسلمان کے طور پر پروان چڑھنے کے کیا معنی ہیں۔ میرے والد بھی مذہبی تھے، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ برصغیر کے عظیم صوفیہ کے وہ بے حد قائل تھے اور ان کی تکریم کرتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق پر یقین رکھتے تھے۔ میری والدہ اور خالہ کی طرح وہ اس باب میں کسی روحانی پیشوا سے رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مجھے اپنے پہلے روحانی تجربے سے واسطہ پڑا، جب میں اللہ اور مذہب کے بارے میں تشکیک کا شکار تھا۔ میری والدہ کی روحانی پیشوا پہلی اور آخری بار ہمارے گھر آئیں۔ میری والدہ بہت پرجوش تھی۔ وہ مجھے ان کے پاس لے گئی کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور رہنمائی بھی۔ اپنی 3-4 ماننے والیوں کے ساتھ وہ فرش پہ بیٹھی تھی اور انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میری طرف انہوں نے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی مجھے ان کا چہرہ نظر آ سکا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا یا مجھے پڑھانے والے مولوی صاحب۔ میں اسکول کے بعد قرآن کا سبق لیا کرتا اور طبیعت راغب نہ ہوتی۔ اس وقت میں زمان پارک میں اپنے رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے بے تاب ہوتا۔ سال بھر میں مولوی صاحب مجھ سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور والدین کو بتا دیا کہ ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل ہو چکی۔ میری والدہ نے میرا فق ہونے والا چہرہ دیکھا اور انہیں فوراً ہی پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں بتائی جانے والی بات درست ہے۔ خاتون روحانی پیشوا نے فقط یہ کہا، فکر نہ کیجیے، یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ کے چہرے پر اطمینان اترنے لگا اور اب انہیں بتایا گیا، آپ کا فرزند عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچا اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا۔ 21 برس بعد جب کینسر کی وجہ سے میری والدہ کا انتقال ہوا تو انہی کے نام پر شوکت خانم میموریل ہسپتال بنایا گیا اور دور دور تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ ہسپتال کھلا تو کامرانی کی ایک عظیم ترین مسرت میرے اندر جاگی۔ کرکٹ میں حاصل کی جانے والی تمام کامیابیوں کے مقابلے میں یہ ایک زیادہ بڑا کام تھا۔ سچی اور حقیقی خوشی سے قلب و دماغ جھوم اٹھے۔ کرکٹ کے کھلاڑی سے ہسپتال کے معمار اور سیاستدان بننے کے سفر تک شکوک و شبہات اور ذہنی الجھنوں سے بھی مجھے واسطہ پڑا۔ رفتہ رفتہ مگر میں نے دریافت کیا کہ سچا اطمینان انہی چیزوں سے جنم لیتا ہے جو ہمارے ذرائع ابلاغ کے نزدیک ہرگز دلچسپی کا حامل نہیں۔ مالی احسار، دوسروں کی مدد، خاندانی زندگی اور بے غرضی کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے لیے تگ و دو۔ طویل اور المناک علالت کے بعد 1985 میں میری والدہ کے انتقال نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ بے بسی کے ایک ہولناک احساس نے زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ رنج اور دکھ سے نجات کے لیے اب ایک نئی راہ درکار تھی۔ والدہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کا علم مجھے 1984 میں ہوا۔ ٹیلی فون پر جب میری بہن علیمہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ جو چیز معدے کا زخم سمجھی گئی
دراصل وہ کینسر ہے۔ میں اس وقت لندن میں تھا اور میری پنڈلی کی چوٹ مندمل ہو رہی تھی۔ علاج کے لیے والدہ کو لندن لے کر آیا، لیکن ستمبر میں جب تک ہم انہیں گھر لے جاتے بیماری جگر تک پھیل چکی تھی۔ ان کے آخری 6 ہفتے بہت ہی دردناک تھے اور یاد آتے ہیں تو آج بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں انہیں اجاگر نہ ہونے دوں۔ لاچار ہونے کی دردناک کیفیت میں میں اللہ سے دعا مانگتا، یا رب میری ماں کی مدد کر۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی یہی کر رہے تھے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ ایک روحانی مولج کو گھر لایا جو بالکل جعلساز ثابت ہوا۔ ان دنوں مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ملک میں پیروں، روحانی مولجوں اور جعلسازوں کی ایک پوری صنعت موجود ہے۔ والدہ کی وفات کے چند ماہ تک میں اللہ کو بالکل ہی بھولا رہا، مگر اس کے بعد میرے اندر اس سوال کی جنگ پھر سے جاگ اٹھی کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے یا نہیں۔ اللہ سے میں ناخوش تھا۔ اگر وہ موجود ہے تو میری ماں اس اذیت سے کیوں دوچار ہوئی؟ وہ ایک روحانی ہستی اور اس قدر بے غرض تھیں۔ والدہ کی موت اور پنڈلی کی چوٹ نے مجھے احساس دلایا کہ آدمی کتنا بے بس ہے۔ اپنی صلاحیت اور محنت پر جو اعتماد کبھی پوری قوت سے کار فرما تھا اب باقی نہ رہا۔ ایسا لگا کہ کسی نے میری ہستی کی ساری حقیقت مجھے یاد دلا دی ہے۔ اب پھر سے میں فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ ایک طرح سے یہ احساس تحفظ کی آرزو تھی۔ اگر اللہ واقعی موجود ہے تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ شاید بعض دوسرے مسلمان بھی اسی طرح سوچتے ہوں۔ وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کے وجود پر انہیں یقین ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ میری پنڈلی اب ٹھیک ہو گئی اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ ایک بار پھر میں کرکٹ کی طرف لوٹ گیا۔ ایک بار پھر میں ویسی ہی کامیابیاں حاصل کرنے لگا۔ امتحان کے ماہ و سال نے ذہنی طور پر مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ جس طرح ورزش سے جسم توانا ہوتا ہے، امتحانات کی بھٹی میں تپ کر ذہن بھی زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب میں نے محسوس کیا کہ وہ چمکدار طرز زندگی جو دور سے بہت دلکش لگتا ہے محض فریب نظر ہے۔ وقتی اور عارضی مراسم میں جدائی کے بعد جو زخم لگتے ہیں اور باطن میں ویرانی کا جو احساس جنم لیتا ہے، سچی مسرت کو گھن کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ 1980 کے عشرے میں شاندار پارٹیوں میں شریک ہونے والے جتنے لوگوں کو میں جانتا تھا، ان میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ جب تک معدے کو وہ الکحل سے بھر نہ لیتے، تقریبات میں گھل مل جانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ خدا کی باقی ساری کائنات سے کٹی ہوئی دنیا تھی۔ اب ان چیزوں سے مجھے وحشت ہونے لگی جو کبھی بہت بھاتی تھی۔ جن لوگوں سے میری راہ و رسم تھی وہ مہنگے ریسٹورانٹس، مشہور کمپنیوں کے قیمتی ملبوسات، ساحلوں اور کشتیوں پر چھٹیاں منانے والے اور ہالی ووڈ کے انداز زندگی کے عادی تھے، مگر اب نائٹ کلبوں اور پارٹیوں ہی سے نہیں، گھر سے باہر کھانا کھانے سے بھی مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں گھر پہ کھانا کھانے لگا۔ زندگی کا انداز بدلا تو مجھے معلوم ہوا کہ فطری مسرت اور تلاش کی جانے والی خوشی میں کیا فرق ہے۔ لذت کو میں نے خوشی کا متبادل سمجھ لیا تھا، جس کا نتیجہ آخرکار منفی ہوتا ہے۔ زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو میں نے لذت طلبی، بادہ نوشی اور منشیات کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرتے دیکھا۔ گلوکاری، فلم اور کھیل کے کتنے ستاروں کو میری زندگی اس پھسلن میں اتر کر برباد ہوتی گئی کہ جب اس دنیا کو میں نے دریافت کیا تو میری عمر صرف 18 سال تھی۔ جنسی آوارگی، منشیات اور راک اینڈ رول کے انقلاب کا زمانہ۔ جس چیز نے مجھے تباہی سے بچا لیا وہ کرکٹ تھی۔ بہترین کارکردگی کے لیے مجھے بہترین صحت درکار تھی، چنانچہ میں اس طرز زندگی میں کچھ زیادہ ملوث اور مبتلا نہ ہوا۔ عزت نفس کے گہرے احساس نے مجھے اجازت نہ دی کہ کرکٹ کے میدان میں خود کو تحقیر سے دوچار ہونے دوں۔ اپنے خاندان، قریبی رشتہ داروں اور ان سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے سامنے خفت سے دوچار ہونے کے خوف نے مجھے اپنے آپ پر قابو پانے پر آمادہ کیا۔ اب میں نے دریافت کیا کہ جس ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں کس طرح وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شمالی علاقوں کی سیاحت اور سالٹ رینج میں تیتر کے شکار کو میں نے معمول بنا لیا اور ان سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ان سب کھانوں کے برعکس دنیا بھر کے اعلیٰ ریستورانوں میں جن کا میں نے لطف اٹھایا تھا، پاکستان کی شاہراہوں پر ٹرک ڈرائیوروں کے ہوٹل مجھے زیادہ اچھے لگے، جہاں چارپائی بچھی ہوتی ہیں اور چائے کی پیالیوں کے ساتھ چٹپٹے طعام میسر، سادہ سے کھانے مگر بالکل تازہ، دیسی گھی میں پکی دال، گوشت یا مرغ، سب سے اچھے کھانے مگر پرانے لاہور کے ہیں۔ پورے برے صغیر میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک دیہی علاقے میں پہلی بار میں اس آدمی سے ملا جسے میری روحانی زندگی کا اولین رہنما بننا تھا۔ محض اتفاقاً اس شخص سے میری ملاقات ہوئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس کے نتیجے میں میرا تجسس بڑھتا گیا۔ اب میں اس نوعیت کے خیالات پر
اور زیادہ خوش دلی سے غور کرنے لگا۔ اپنے ان تجربات کو میں پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہی سمجھتا ہوں کہ تبھی مجھے اپنی قوم کا ادراک ہوا، تبھی اپنے سامنے بے حجاب ہوتے ہوئے تاریخی عمل کو میں سمجھ پایا، اور یہ کہ خود اس میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ 1987 میں جب پہلی بار میں نے کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا تو ایک دن میں شمال میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ لاہور سے لگ بھگ 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ شکار سے فارغ ہونے پر میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ واپسی کے دوران میں ایک روحانی آدمی سے مل لوں جو ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ ذاتی طور پر کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی، مگر دوسروں کی خاطر میں آمادہ ہو گیا۔ بابا چالا نام کا یہ آدمی بھارتی سرحد سے چند میل ادھر مقیم تھا۔ مطمئن چہرے اور چھوٹے قد کے ساتھ وہ چپتی ہوئی آنکھوں والا شخص تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ گاؤں کے کسی گھر میں ٹیلی ویژن نہ تھا، مزید یہ کہ وہ ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جسے کرکٹ سے دلچسپی ہو۔ میری سبکدوشی کے بارے میں یقیناً اس نے کچھ نہ سنا تھا، اگرچہ اخبارات اور ٹی وی میں اس کا چرچا تھا۔ میرے میزبان نے اس سے پوچھا کہ کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی تو کرکٹ اس نے ترک نہیں کی۔ ہم سب نے اس سے کہا کہ میں نے واقعی کرکٹ چھوڑ دی ہے اور واپسی کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں۔ اس کا جواب یہ تھا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ابھی تم کھیلتے رہو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری کتنی بہنیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ پھر وہ میرے دوست محمد صدیق کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، لہٰذا وہ کاروبار میں لگی اپنی رقم واپس لے لے، اور یہ کہ بالآخر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ محمد صدیق کو یہ بتا کر اس نے بالکل ششدر کر دیا کہ کتنی رقم کی اس نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ہم وہاں سے حیران واپس آئے اور اس بارے میں بحث کرتے رہے کہ میری بہنوں کے نام اسے کس نے بتائے ہوں گے۔ جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ تھی کہ کاروبار میں لگی صدیق کی رقم کے بارے میں اس کے پاس مکمل ترین معلومات کیسے آئیں۔ چند ماہ بعد اسلام آباد کے ایک عشائیے میں جنرل محمد ضیاء الحق نے مجھ سے درخواست کی کہ میں سبکدوشی کا فیصلہ واپس لے کر پھر سے کرکٹ ٹیم کی قیادت کروں۔ میں چند ماہ بعد ویسٹ انڈیز میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور محمد صدیق کے کاروبار میں بالکل وہی کچھ ہوا بابا چالا نے جس کی پیش گوئی کی تھی۔ دور دراز گاؤں میں بیٹھے اس آدمی کو ان چیزوں کا علم و ادراک کیسے ہوا؟ میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اپنے والدہ کی روحانی رہنما کا خیال بھی آتا رہا جس نے بتایا تھا کہ میں نے قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی تھی۔ سال بھر کے بعد اس شخص سے میری ملاقات ہوئی جسے روحانی طور پر میری زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونا اور اسے یکسر بدل ڈالنا تھا۔ لاہور میں ایک دوست نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا۔ صرف ایک مہمان اور تھا، 60 کے پیٹے میں دبلے پتلے زرد رو میاں محمد بشیر۔ ان کے خد و خال کہتے تھے کہ وہ زندگی میں بہت کچھ جھیل چکے ہیں۔ وہ نچلے درجے کے ایک سرکاری اہلکار تھے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی محدود سی پینشن میں گزر اوقات کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ خاموش رہے، گویا کسی بھی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہ ہو۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں قرآن کی فلاں آیات پڑھا کرتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے ان آیات کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں۔ ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا، آنکھیں موند لیں، گہرے غور و فکر میں کچھ دیر وہ غرق رہے اور پھر یہ کہا، معاف کیجئے، یہ آپ کی والدہ تھی جو آپ کی حفاظت کے لیے یہ آیات پڑھا کرتی۔ حیرت زدہ اور گنگ مجھے یاد آیا کہ وہ درست کہتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو سونے سے قبل والدہ 3 بار پڑھتی اور میرے چہرے پر پھونکتی۔ انہوں نے کہا انہی آیات نے آپ کی حفاظت کی۔ پھر میرے خاندان کے متعلق 2-3 اہم واقعات کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ اس قدر ذاتی نوعیت کے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں جان ہی نہ سکتا تھا۔ ان کی نجی نوعیت کے سبب میں انہیں یہاں لکھ نہیں سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہنر انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ ان کا جواب تھا، یہ اللہ کی رضا ہے۔ بعض اوقات التجا کے بغیر ہی وہ مجھے بتا دیتا ہے، بسا اوقات میں دعا کرتا ہوں لیکن باریابی نہیں ہوتی۔ مجھے گہرے تجسس نے آ لیا، مزید جاننے کا میں آرزومند تھا۔ میاں بشیر کے والد دنیا سے اس وقت چلے گئے جب ان کی عمر 2 برس تھی۔ ان کے والدہ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑے کہ ماموں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ 7 سال کی عمر سے وہ گاہے بگاہے ایسے مناظر دیکھتے جن کی وہ کوئی توجیہ نہ کر سکتے۔ تب ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے ان سے کہا کہ وہ قرآن کریم پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ زندگی میں اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے میری رہنمائی کا اہتمام تھا۔
انہوں نے مجھے بتایا جب ان کی عمر 12 برس ہوئی تو ان کے اساتذہ بھی ان سے متاثر تھے کہ جو کچھ دوسرے کبھی نہ دیکھ سکتے گاہے وہ دیکھ لیتے۔ اب انہوں نے اسکول چھوڑ دیا اور لوگوں کو ان پیروں کے بارے میں آگاہ کرنے لگے جو ہندو جوگیوں کی طرح مجبور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ وہ اخبار میں اشتہار دے کر ان لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتے جو پنجاب اور سندھ کے غریبوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ آئندہ سال کے دوران کئی بار میں میاں بشیر سے ملا، ہر بار ایک کمال اشتیاق کے ساتھ۔ میری والدہ محترمہ کی روحانی پیشوا کی طرح وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح نظر آتے، اپنی ذات کو اہمیت نہ دیتے۔ ان میں بے حد انکسار تھا اور وہ کہتے میں ماضی یا مستقبل میں نہیں جھانک سکتا، بلکہ جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور دعا کرتا ہوں تو بعض اوقات وہ پردہ ہٹا دیتا ہے مجبوروں کی مدد کے لیے۔ وہ کہتے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد اللہ پر میرا یقین بڑھ جاتا۔ والدہ کی وفات کے بعد میرا دل رنج سے بھرا تھا۔ بہت سے سوالات مجھے پریشان کرتے جن کے جواب میں جاننا چاہتا تھا۔ 2-3 برس کے اندر انہوں نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دیں جو حقیقی اعتقاد کی راہ میں حائل تھیں۔ میاں بشیر اور ان مولویوں میں جن سے میرا خاندان میں واسطہ رہا، جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا، بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ عبادات کی کبھی زیادہ تلقین نہ کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں یا قرآن کی تلاوت کروں۔ بالکل برعکس وہ مجھے بتاتے کہ حیات اور کائنات کے حقائق کیا ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سچے یقین کے بغیر محض دکھاوے کے لیے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کے باطن کو بدلنا چاہیے، اور یہ کہ یقین وقت گزرنے کے ساتھ ہی گہرا ہوتا ہے۔ کبھی ان کی بات سمجھنے میں مجھے 6 ماہ لگ جاتے، مگر انہیں کبھی جلدی نہ ہوتی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہ تھا، وہ محض میری بھلائی کے لیے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ خود کو ناگزیر بنانے کی بجائے جو اکثر مذہبی لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے کہ وہ ایک خاص حد تک ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا کہ وہ میرے لیے دعا کریں تو وہ جواب دیتے نہیں، تم خود اللہ سے دعا کرو۔ میں ان سے مشورہ مانگتا تو وہ یہ کہتے بلکہ تمہیں اللہ سے ہدایت کی التجا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز نہ مانگی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص کسی مادی منفعت کا آرزو مند ہے وہ ایک جعل ساز کے سوا کچھ نہیں۔ جس کے پاس روپیہ ہو اسے دوسروں کو دینا چاہیے۔ اسی طرح میاں بشیر کا خیال تھا کہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اسے خلق خدا میں بانٹنا چاہیے۔ میاں بشیر کی رائے میں جو لوگ ظاہری عبادات ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے اور مذہب کی روح سے ناآشنا۔ وہ کہتے ان میں سے بعض نے مذہب کو پیشہ بنا لیا ہے اور ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں بعض مولوی صاحبان لوگوں کی مذمت کر کے انہیں دین سے دور کر دیتے ہیں۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، یہ زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں۔ آپ کو لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے ان کے قلوب و اذہان کو اسے قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ مذہب اگر ذہنی سکون عطا نہیں کرتا تو وہ حقیقی نہیں، یعنی آدمی کے باطن میں سرایت نہیں کر سکا۔ مذاہب کا موازنہ کرنے والے اکثر اسے نقصان پہنچاتے ہیں کہ سبھی ادیان بے غرضی، آدمیت اور انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ مذہب کے نام پر قتل و غارت کرنے والے سوشلزم، قوم پرستی اور سرمایہ داری کے نام پر جنگیں لڑنے والوں سے ہرگز مختلف نہیں۔ اب میں جانتا تھا کہ انسانوں کا ایک معبود ہے، لیکن مذہب کا ادراک کرنے کے لیے اب مجھے مطالعہ کرنا تھا کہ میری مغربی انداز کی زندگی نے حیات کے ابدی حقائق کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ میاں بشیر کی تعلیم معمولی تھی اور قرآن کریم کے سوا وہ دوسری چیزوں کے مطالعے میں میری رہنمائی نہ کر سکتے تھے۔ 1988 میں سلیمان رشدی پر اٹھنے والے ہنگامے نے مجھے مطالعے کے لیے مہمیز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مسخ کر کے پیش کرنے پر مسلمان بجا طور پر غصے میں تھے۔ برہمی اس لیے زیادہ تھی کہ وہ بھارت کے ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ آزادی کا نام لے کر کسی مذہب کے ماننے والوں کا مذاق اڑانے کا ہرگز کوئی حق نہیں رکھتے۔ اکثر لوگوں نے اس کتاب کا بائیکاٹ کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، لیکن کچھ شدید تر احساسات کے لوگ تھے۔ صرف چند انتہا پسندوں نے تشدد پر مبنی راہ اختیار کی، لیکن 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا تاثر بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ جاپان، اٹلی اور ناروے میں کتاب کے مترجمین پر حملے کیے گئے۔ اسلام آباد میں
امریکی کلچرل سینٹر پر حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ بریڈ فورڈ برطانیہ میں پاکستانیوں سمیت بہت سے مسلمانوں نے کتاب کی کاپیاں جلائیں۔ برطانوی مسلمانوں نے مذہبی توہین کے قانون کا حوالہ دے کر اس کتاب پر پابندی کی تحریک چلائی، مگر یہ ناکام رہی کہ قانون صرف مسیحی مذہب کے حوالے سے مؤثر تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ امام خمینی نے مصنف رشدی اور پبلشروں کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ تہران کے ایک اسلامی خیراتی ادارے نے رشدی کے قتل پر انعام مقرر کر دیا۔ بہت سے علماء اور اسلامی کانفرنس نے خمینی کے فتوے کی مذمت کی۔ اگرچہ قرآن کریم میں توہین رسالت کی سزا موت ہے، مگر فتویٰ اس اعتبار سے نادرست تھا کہ اسلام ملزم کو عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ غیر مسلم دنیا اس ہنگامے سے پریشان تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ مسلمان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا تمام تر انحصار انہی پر ہے کہ قرآن ان پر نازل ہوا۔ قرآن کریم پر ہمارا عقیدہ استوار ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنقید ہم گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ میں مسلمان دانشوروں اور علماء کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ اس باب میں مسلمانوں کی حساسیت سے مغرب کو آگاہ نہ کر سکے۔ اسلامی کانفرنس کو اس سلسلے میں ایک وفد یورپی یونین اور امریکی کانگریس کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ مغرب وگرنہ یہ بات کیسے سمجھتا جہاں آئے دن مذہبی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہودی قیادت اس باب میں بے حد کامیاب رہی، جس نے مغرب کو بتایا کہ جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا تذکرہ ان کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، اور یہ کہ اس بات کا مذاق نہ اڑایا جانا چاہیے۔ مسلمان ممالک کو اس مثال سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا، اور مغرب کے عام لوگ نازی جرمنی میں کتابوں کو نظر آتش کرنے سے اس واقعے کا موازنہ کر رہے تھے۔ خود میرا علم ایسا نہ تھا کہ اس موضوع پر بات کر سکوں۔ نیوزی لینڈ کے دورے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام ایک متشدد مذہب ہے؟ میں نے اسلام پر اہم کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور میرا ذہن روشن ہونے لگا۔ اقبال کے علاوہ میں نے ایرانی اسکالر ڈاکٹر علی شریتی کو پڑھا، جو خود کو اقبال کا پیروکار کہتے ہیں۔ دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ وہ سنہری دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی پہلی 5 صدیوں میں موجود تھا۔ جو میں قرآن پڑھتا گیا، اس کے معنی مجھ پر زیادہ آشکار ہونے لگے کہ ہر آیت کی کئی جہت اور پرتیں ہوتی ہیں۔ مطالعہ کرنے والا جتنا زیادہ عالم ہوگا اور جتنے زیادہ اخلاص اور انہماک سے وہ پڑھے گا، فکر و فہم کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا۔ برطانوی نو مسلم چارلز جائی ایٹن کی تحریروں نے بھی مجھے متاثر کیا۔ ایک سفارتکار، براڈ کاسٹر اور مصنف، ایٹن مغرب کے اولین مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسلام کے روحانی پہلو پر زیادہ زور دیتا۔ خود اپنی زندگی کے تجربات سے وہ انتہا پسندوں اور نظریہ سازوں کے تضادات واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک نو مسلم مغرب اور مشرق کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ خود اپنے معاشرے کی خدمت کرنے میں کیونکہ کامیاب رہا۔ لندن کے مشہور اخبار گارڈین نے ایٹن کی موت پر لکھا، کسی بھی لسانی یا ثقافتی ماڈل کی پیروی سے انکار کر کے اس بے مثال انگریز شہری نے الفاظ کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اسلامی عقائد برطانوی معاشرے کے اندر نہایت خوش اسلوبی سے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں اور اس سے ہم آہنگ رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔